بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات ثانی کا سبق نمبر 23 میں ہے۔ بابن فی النظر، ہم پڑھ رہے تھے اس کی دوسری فصل ہے، الفصل الثانی۔ نظر کے متعلق مسائل چل رہے تھے، آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مزید وضاحت کر رہے کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا نظر فی معصیت، معصیت کی نظر کرنا صحیح نہیں۔ وکفارۃ، کفارۃ الیمین، اگر ایسی نظر کسی نے کی ہونا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ قسم والا کفارہ ہے۔ اور یہی جو ہے ہمارے لیے دلیل ہے نا، حناف حضرات کے نزدیک نظر گناہ میں لعینہا جو ہے جائز نہیں، اگر ایسا گناہ ہو جو لعینہا ہو۔ اگر معصیت کی نظر ہو کس وجہ سے؟ غیر کی وجہ سے، یعنی مجاور ہو، تو اس کا کفارہ جو ہے قسم والا کفارہ ہے۔ مثلا ایک شخص کہ میں عید کے دن روزہ رکھوں گا، روزہ بذات خود جائز ہے، مگر عید کے دن رکھنا ممنوع ہے مجاور کی وجہ سے۔ رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس سے کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، علیہ وسلم نے فرمایا، من نظر نظرا لم یسمہ، اگر ایک آدمی نظر مان لے، ذکر نہ کرے، مانا بس کہہ دے کہ علی نظر، یا کہہ دے نظر تو نظراً، نظر معین نہ کرے کہ وہ کیا ہے، روزہ ہے یا کیا چیز ہے، تو اس کا کفارہ بھی کیا ہے، قسم کی طرح ہے۔ تو کہہ رہے کہ فکفارۃ کفارۃ یمین، من نظر نظرا فی معصیۃ، اگر گناہ کی نظر کرے، فکفارۃ کفارۃ یمین، من نظر نظرا لا یطیقہ، اگر کسی نے ایسی نظر مان لی کہ اس کی طاقت نہیں، مثلا کہہ دے کہ میں پہاڑ اٹھاؤں گا یا بیت اللہ جاؤں گا، پیدل کون جا سکتا ہے، فکفارۃ کفارۃ یمین، اس کا کفارہ بھی کیا ہے، قسم والا کفارہ ہے۔ ومن نظر نظرا اطاقہ، اگر کوئی ایسی نظر مانے جو ممنوع نہیں ہے، صحیح بھی ہے اور کر بھی سکتا ہے، فلیفی بھی، وہ پوری کر دے۔ رواہ ابو داؤد ابن ماجہ ووقفہ بعض علی ابن عباس، بعض حدیث کے ابن عباس پر موقوف کر رہے ہیں۔ وعن ثابت بن الضحاک قال، ثابت سے کہتے کہ نظر رجل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ينحر ابلا ببوانا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شخص نے نظر مانی تھی کہ وہ اونٹ کو بوانا علاقے میں کیا کرے گا، ذبح کرے گا، جو یہ لملم سے نیچے علاقہ ہے مکے کے اسفل جانب میں۔ فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، فاخبرہ، بات ذکر کر دی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیہ يعبد، کیا وہاں پر بوانا علاقے میں جاہلیت میں کسی بت کو تو نہیں پوجا جا رہا تھا؟ قالوا کہ لا، اس جگہ پر تو نہیں پوجا جا رہا تھا۔ قال، فرمایا، پوچھا، فهل كان فيها عید من اعیادهم، کہ اس زمانے میں ان کا کوئی جشن وغیرہ تو وہاں نہیں ہوتا تھا؟ قالوا لا، کہاں یا ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسی نظر مانی ہے، اوہ بنظر کا، پوری کر دو اپنی نظر، فإن لا وفاء لنظر فی معصیۃ اللہ، گناہ کی نظر کی تو کیا ہے، تکمیل نہیں ہے، یعنی چھوڑی جائے گی، ولا فیما لا یملک ابن آدم، اور اس نظر کی بھی تکمیل نہیں ہوگی جو کیا ہو، غیر مملوک ہو۔ رواہ ابو داؤد، یعنی غیر مملوک چیز کے متعلق نظر کرے تو بھی نہیں پوری کی جائے گی۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی ان امرأة قالت یا رسول اللہ، اس سند سے حدیث آئی ہے، کہہ رہے کہ ایک خاتون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھنے لگی، انی نظر تو اناظرب علی رأسک بالدف، یا رسول اللہ، میں نے نظر مانی ہے کہ آپ کے سرانے یا تشریف آوری کے وقت جو ہے میں کیا کروں گی، دف بجاؤں گی، من طبل، جام کیا ہوتا ہے، دو طرفہ نہیں ہوتا۔ قال، فرمائے کہ وہ فی بنظر، کہ اپنی نظر پوری کر دو۔ رواہ ابو داؤد زاد رزین قالت ونظرت ان اذبح بمکان کذا وکذا، کہ میں فلاں جگہ ایک ذبح کرنا چاہتی ہوں، مکان یذبح فیہ اہل الجاہلیہ، جہاں پر پہلے لوگ ذبح کرتے تھے۔ فقال، فرمائے، هل كان بذلك المكان وثن من اوثان الجاہلیہ يعبد، اور پر کسی بت کو تو نہیں پوجا جا رہا تھا نا؟ قال، کہا لا، ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ قال، پوچھا، هل كان في عید من اعیاد، وہاں جشن وغیرہ تو کچھ نہیں ہوتے تھے، میلے وغیرہ؟ قالت لا، قال اوفی بنظرک، اپنی نظر پوری کر دو۔ وعن ابی لبابۃ، ابو لبابہ رفاع بن عبد المنذر سے اب کہتے ہیں کہ انہ قول للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، کہ من توبتی ان احجر دار قوم التی اصبت فیہا الذنب، کہ میری یہ توبہ ہے کہ میں اس گھر کو چھوڑ دوں جہاں پر مجھ سے گناہ ہو چکا ہے،
میں اس گھر کو کیا کر دینا چاہتا ہوں، چھوڑ دینا چاہتا ہوں، یعنی وہاں سے میں جانا چاہتا ہوں، وہاں پر مجھ سے کیا ہو چکا ہے، قصور ہو چکا ہے۔ یعنی یہود بنی قریظہ کے متعلق کہتے ہیں نا، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا تو محاصرے کے وقت ابو لبابہ کو ان کی طرف بھیجا تھا، تو اس نے کیا تھا، حل کی طرف اشارہ کیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر آپ لوگوں نے کیا تنزل اختیار کیا، نیچے اتر گئے نا تو تمہیں ذبح کر دیں گے۔ پھر اس بات پر پشیمان ہو چکی تھی، یہی بات کہہ رہے تھے نا کہ میں اس گھر کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں، اور خود کو مسجد کی ایک ستون سے بھی باندھا تھا۔ اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمائی تھی، اسی کے متعلق کہہ رہے کہ وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِ كُلِّ، پورا مال چھوڑ دینا چاہتا ہوں صدقۃ، صدقے کے لیے بس ہے۔ قال فرمایا کہ نہیں، اس کے لیے ایسا نہ کرے، قال يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُث، 2 حصے چھوڑ دو، 1/3 حصہ اس کے لیے کافی ہے۔ رواہ رزین۔ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، جابر سے کہتے ہیں، رجلا قام یوم الفتح، ایک دن فتح مکہ کے ایک شخص فتح مکہ کے دن کھڑی ہوئی، فقال، پوچھا، یا رسول اللہ، انی نظرت للہ عز وجل، میں نے نظر مانی تھی نا کہ ان فتح اللہ علیہ کا مکہ تک، اگر اللہ مکہ کو فتح کر دینا، نصلی فی بیت المقدس، رکعتین میں بیت المقدس میں 2 رکعت پڑھوں گا۔ قال فرمائے، صلی ہاں ہونا، یہاں کیا کر دو، پڑھ لو۔ ثم عاد علیہ، پھر پوچھا، فقال فرمائے، صلی ہاں ہونا، یہاں پڑھو نا۔ ثم عاد علیہ، تیسری مرتبہ پوچھا، فقال شانک اذن، چلو پھر تا کئی کیا ہے، مرضی ہے، جہاں پڑھنا چاہتے ہیں۔ رواہ ابو داؤد والدارمی۔ کیا مطلب ہے کہ بیت المقدس سے حرم شریف والا درجہ ارفع ہے نا، تو ارفع میں اگر آپ نماز پڑھے تو یہ اس سے کم درجے والے کے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس سے کہتا ہے، اخت عقبہ بن عامر نظرت ان تحج ماشیۃ، عقبہ صاحب کی بہن نے یہ نظر مانی تھی کہ وہ پیدل جا کر حج کرے، وان لا تطیق ذلک، وہ اس کی طاقت نہیں رکھ رہی تھی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ ان اللہ لغنی عن مشی اختک، اللہ آپ کی بہن کے پیدل جانے سے کیا ہے، مستغنی ہے، فلتر کو، اس کو کہہ دی کہ سوار ہو کر جائے، ولتہدے، عہد یہدی بھی پڑھ سکتے ہیں، ہدہ یہدی بھی پڑھ سکتے ہیں، ولتہدی بدنا، یا بدنا کی اس کی جگہ کیا کر دے، بدنا دے دے، اونٹ وغیرہ ذبح کر دے۔ رواہ ابو داؤد والدارمی۔ وفی روایت ابی داؤد، فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ترکب و تہدی ہدیہ، کہ ہدی کرے، ذبح کرے۔ وفی روایت لہ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یصنع بالشقاء اختک شیئا، کہ تمہاری بہن اگر کیا کرے، خود کو مشکل میں ڈال دے، تو اللہ کو اس سے کیا فائدہ، اللہ کو اس سے کیا غرض، اللہ تعالیٰ تو اس سے منزہ ہے کہ جلب منفعت کر یا دفع ضرر کر، اس کے لیے تو نہ ضرر ہے نہ اس کے لیے کوئی نفع ہے، خود کو یہ کیا کر رہی، مشکل میں ڈال رہی، کہہ دو اسے کہ فلتر کا سوار ہو کر جول تحج، حج کرے، و تو کفر یمینہ، اور قسم کے لیے کیا کر دے، کفارہ دے دے۔ وعن عبداللہ بن مالک رضی اللہ عنہ ساکت ان عقبۃ بن عامر سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اخت لہوی، حدیث کے نظرت ان تحج حافیتاً، کہ وہ جائے برہنا، فا غیر مختمرہ، چادر بھی نہ رکھی ہو سر پہ، فقال مروها فلتختمر، کیوں دو سے کہ چادر بھی کیا کر دے، اوڑ دے، فلترکب، سوار ہو کر جائے، ولتصوم 3 ایام، اور قسم کے لیے کفارے کے طور پر 3 دن کے روزے رکھے۔ رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی۔ وعن سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ صاحب کہتے کہ ان خوین من الانصار کان بینہما میراث، کہ 2 بھائی تھے انصاری، ان کی بیچ میراث والی بات تھی، میراث والا معاملہ تھا۔ فسأل احدہما صاحبہ القسمہ، ایک نے دوسرے سے مطالبہ کیا کہ چلو یہ آپ اس میں کیا کر دے، تقسیم کر دے، ہر کسی کا اپنا حصہ ہو بس۔ فقال، اس نے کہا دوسرے بھائی نے کہ نعت تسألنی القسم، اگر دوبارہ آپ نے مجھ سے تقسیم کا مطالبہ کیا نا، فکل مالی فی تاج الکعبہ، میں پورا سارا مال جو ہے کعبے کی چوکٹ میں رکھ دیتا ہوں، نظر کر دیتا ہوں۔ فقال له عمر، عمر صاحب نے اس کو کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ تم پورے مال کو کعبے کی چوکٹ میں رکھ دو، ان الکعبۃ غنی عن مالک، تمہارے مال کی کعبہ کو ضرورت نہیں ہے۔ کفر عن یمینک، کفارہ دو قسم کے لیے، وکلم اخاک، بھائی سے بات ہی کیا کرو جو اگر آپ نے مہاجرت کی ہو، باتیں چھوڑ دی ہو۔ بنی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ وسلم کو فرماتی سنا ہے کہ لا یمین علیک،
کیا پر کیا ہے ایسی قسم کا پوری کرنا، ضروری نہیں ہے اسی قسم کو آپ نہ پورا کر دے. ولا نظر فی معصیت الرب، اور ایسی نظر بھی پوری کرنا صحیح نہیں ہے جس میں رب کی معصیت ہو. ولا فی قطیعۃ الرحم، یا جس میں رشتے کا کاٹنا ہو. ولا فی ما لا یملک ابن آدم، ولا فی ما لا یملک، اور اس میں بھی نہیں جو غیر مملوک چیز ہو، اجنبی کسی اور کی ملکیت ہو، اس میں نظر جاری نہیں ہوتی، صحیح نہیں ہوتی. رواہ ابو داود. الفصل الثالث، تیسری فصل اسی کے متعلق نذور کی بات چل رہی. کہہ رہے عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ آپ علیہ السلام کو فرماتی سنت کہ نظر نذرانے، نظر دو قسم کی ہوتی ہے. فمن کان نظر فی طاعہ، اگر کوئی اچائی کی نظر کرتے طاعت کی جو واجب جن سے ہو، فذلک للہ فیہ، فذلک للہ فیہ الوفا، بس وہ صحیح ہے، وہ نظر اللہ کے لیے کیا کر دی، پوری کر دی، اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے. ومن کان نظر فی معصیۃ فذلک للشیطان ولا وفاء فیہ، اگر کوئی گناہ کی نظر کرے وہ شیطان کے لیے، اس میں وفا نہیں ہے، معنی نہیں پوری کرے گا. ویکفرہ ما یکفر الیمین، اس کے لیے وہی کفارہ ہے جو قسم کا کفارہ ہوتا ہے. رواہ النسائی. وعن محمد بن المنتشر قال ساکت ان رجلا نظر ان ينحر نفسه، ایک شخص نے یہ نظر مانی تھی کہ وہ خود کو کیا کر دے گا، ذبح کر دے گا، قتل کر دے گا، خود یا کسی اور کے ذریعے. ان نجاہ لمن، اگر اللہ اس کو دشمن سے نجات دے دینا تو وہ خود کو قتل کر دے گا. کیا فائدہ، دشمن بھی آپ کو قتل کر رہا تھا نا، خود کو بھی تم قتل کر رہے، اسی نظر کا کیا فائدہ. فسئل ابن عباس، ابن عباس اس کے متعلق پوچھے گئے. فقال، اس کو کہا سل مسروقا، تم مسروق صاحب کے پاس جاؤ. فسل، اس نے مسروق صاحب سے پوچھا. فقال له، اس نے کہا کہ لا تنحر نفسک، خود کو نحر نہ کرو، ذبح نہ کرو. فإنک ان کنت مؤمنا، اگر آپ بالحال ماشاء اللہ مسلمان مومن قتلت نفسا مؤمنا، پھر تاکہ آپ ایک مسلمان کو مار دو گے، کیونکہ نفس تمہارا نہیں ہے، اللہ کا کیا ہے، دیا ہوا ہے، امانت ہے. من کنت کافرا، اگر آپ کافر ہے، نعوذ باللہ، مثلا کہہ رہے کہ تعجلت الی النار، آپ آگ کی طرح کیا کر رہے، جلدی کر رہے، آپ جو ہے آگ کی طرف جلد جا رہے. واشتری کبش، اس کے لیے کیا کر دو، بکری لو، ایک منڈا خریدو. فذبح للمساکین، مساکین کے لیے ذبح کرو. پین اسحاق علیہ السلام خیر منک، اسحاق علیہ السلام آپ سے بہتر تھے. وفدی بکبش، اس کا پیدیا جو ہے مینڈے کے ذریعے کیا گیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو ذبح کر رہے تھے، اس کی جگہ مینڈا ذبح کروایا گیا. فاخبر ابن عباس، ابن عباس سے کو جب یہ بات بتائی گئی کہ مسروق سے تو یہ فتویٰ دے رہے. فقال، کہا ہاکذا کنت اردت، میرا بھی یہ ارادہ تھا کہ نفتیہ کا ایسا فتویٰ دوں. چلو ہو گیا، شکر الحمدللہ. رواہ رزین.